بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ لاڈلا لاڈلا ہی ہوتا ہے اور عمران خان ایک بار پھر لاڈلے نکلے ہیں۔ ان کو ایک موقع اور مل گیا، 7 دن کی مہلت ملی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو توہین عدالت کا ایک نوٹس ملا تھا اور انہوں نے اس نوٹس کے جواب میں جو جواب جمع کرایا تھا وہ بھائی نے عدالت نوٹس کرتا پڑھ کے الٹا وہ جواب اگر آپ دیکھیں، مکمل جواب کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے الٹا عدالت کو نوٹس کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر چیلنج کیا گیا اس بات کو کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیار شاید حاصل نہیں ہے کہ جناب وہ توہین عدالت کا یعنی توہین عدالت پر نوٹس لے سکے، از خود نوٹس لے سکے۔ اس قسم کا انہوں نے آگے سوال اٹھایا اور حامد خان صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، آج انہوں نے عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر اس طرف توجہ بھی دلائی۔ لیکن جو بینچ تھا 5 رکنی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں قائم تھا، وہ بینچ جو ہے اس کو کافی ایک جو ان کے ریمارکس سامنے آئے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو موقع تو دے دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس جواب کی توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا جواب آئے گا۔ اطہر من اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، جو اب تک میں نے سماعت ان کی سنی ہے، یعنی جو جیو ٹی وی کے اوپر یا دیگر ٹی وی کے اوپر، اس کے اوپر جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بہت مقبول لیڈر ہے اور مقبول لیڈر ہونے کی وجہ سے ان کو ہر لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب وہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا ایک جو ریمارکس تھے وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ ایک سخت قسم کے ریمارکس تھے اور وہ بڑے اہم ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ عدالت کا اختیار کیا ہے، قانون کیا ہے، آئین کیا ہے۔ ہمارے سامنے طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کے کیسز موجود ہیں۔ آپ کو اگر آج آپ صحیح جواب لکھ کر لاتے تو معاملہ آج بھی ختم ہو سکتا تھا، لیکن جو آپ نے جواب دیا ہے تو آپ کو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور موقع دیتا ہے، جاؤ اور سوچ سمجھ کے جواب لکھ کے لائیے گا۔ تو یہ بڑے ایک سخت ریمارکس ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر فرض کرتے ہیں، اب میں اس پر اپنا تبصرہ کرنے لگا ہوں، یہ سماعت چونکہ ابھی جاری ہے، یعنی ابھی کیس ختم نہیں ہوا، تو تبصرہ بڑا ایک دھیان نہ کرنا پہنتا پائن، اس لیے کہ جو عدالت ہے اس کے ڈیورنگ پروسیڈنگز کوئی کسی قسم کے ایسے ریمارکس نہیں دیے جا سکتے جس سے کہ عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کا تاثر ملے۔ تو میں بڑا سوچ سمجھ کر یا بڑا ایک احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم پاکستان نہ ہوتے اور یہاں پر کوئی عمران احمد کوئی اور آدمی ہوتا، کوئی پانا لاؤندا، کوئی عام کو چھوٹا موٹا افسر ہوتا، کوئی بھی ایسا شخص ہوتا جو اتنا مقبول نہ ہوتا، تو کیا اس کو ایک اور موقع ملتا سر؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اچھا، اب میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جسٹس شائق عثمانی صاحب جو ہے نا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس رہے ہیں اور انہوں نے جو اس حوالے سے اپنے تبصرے میں بات کی تھی جیو کے پروگرام کے اندر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آدمی مشہور ہے یا نہیں ہے، عدالتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب یہ بات آپ دیکھیں، ایک سابق جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، اور جسٹس شائق عثمانی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے ریپیوٹ کے حامل جج رہے ہیں، ان کے یہ خیال ہے کہ عدالتوں کو اس کا اثر نہیں پڑتا۔ دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، وہ یہ کل پروگرام تھے، ان 2 پروگراموں میں وہ آئے، ایک میاں کے پروگرام میں، ایک بیوی کے پروگرام میں، یعنی مہر بہاری صاحبہ اور کاشف باسی صاحب دونوں مختلف چینلز میں ظاہر ہے کام کرتے ہیں، دونوں صحافی ہیں، دونوں اینکرز ہیں، اور ان کے پروگرامز میں آئے تو جو باتیں فواد چودھری صاحب نے کی ہیں نا سر، وہ باتیں اگر میرا خیال ہے کہ بینچ سن لے، یا اگر کوئی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور کسی کو یہ اس بات کا احساس ہے بااختیار آدمی کو کہ عدالت کی توہین جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی، تو پائن
عمران خان کی کاروائی اتنے رک جائے تو فواد چودھری پھڑیا جائے. میرا یہ اپنا خیال ہے, لیکن ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں ایسا نہیں ہوگا تو ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا نا. وہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا کیا ہوتا ہے جی تقدس. دیکھیں جی میری بات سنیں, امریکہ میں تو لوگ وٹے مار رہے ہیں جناب سپریم کورٹ کی عدالت کو, یہ ان کے ریمارکس تھے سر. اچھا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو پھر عوام نے کرنا ہے نا, عدالت نے تھوڑی کرنا ہے, کیونکہ عمران خان اتنا مقبول لیڈر ہے. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبولیت ایک سٹار کی اور ہوتی ہے. یعنی ایک فرض کرتے ہیں شاہ رخ خان ہے, یا فرض کرتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر شان ہے, وہ بڑے مقبول اداکار ہیں اپنی فیلڈ کے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ان کے انتظار لگے ہوتے لوگ کی شاہ رخ خان ہو یا کوئی بھی شخصیت ہو, امیتابھ بچن ہوئے, پاکستان کا کوئی سلطان رئی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی رحمت کرے, بڑے مشہور آدمی تھے. اچھا اب ان کو یہ مشہور ہونے کی وجہ سے اس بات کا اختیار مل جائے, مقبول ہونے کی وجہ سے, کہ وہ جدی مرضی پینٹ لا دیں پھاڑ کے, یہ ایک سوال ہے جو کہ جس کا جواب آنا چاہیے. اسی لیے اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہیں, تو اس لیے ان کو سوچ سمجھ کر لفظ جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنی باتیں آج عدالت عالیہ کی جانب سے کی گئی ہیں اور جو ریمارکس سامنے آئے ہیں سر, یہ سارے کے سارے میرا اپنا ذاتی ایک جو خیال ہے وہ عمران خان کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جو صلح جو کی باتیں ہوتی ہیں نا, صلح جوئی کی, کہ جناب آ کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, گفتگو کر لیتے ہیں, جناب آؤ کوئی گل نہیں, خیر ہے, تسی بھی غصہ کر گئے سو, اسی بھی کر گئے سو, چلو آ کے بیٹھ کے کر لیتے ہیں. جو اس چیز کی پہل کرتا نا سر, پنجاب کا کلچر یہ ہے کہ وہ اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اے بھائی ڈر گیا. یہ ایک پنجاب کا اوورال ایک کلچر ہے, اور اسی چکر میں کہ جناب میرے کو کمزور نہ سمجھے لوگ اکڑ اکڑ کے پھر رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جہاں پر آپ کی تھوڑی سی ٹسل ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی ایک ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے جس ایریے کے اندر, وہاں پر جو مخالف آپ کے سامنے سے گزرتا ہے یا آپ مخالف کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ایویں چھاتی چوڑی کر کے لگے پھر دینے, ٹھیک ہے, حالانکہ کچھ نہیں ہویا ہوتا, دونوں پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے تک کچھ نہیں کر سکتے, لیکن چوڑی کر کے چھاتی لگے پھر ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کمزور ہیں, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا تگڑا. اچھا اب عمران خان کا ٹوٹل جو سیاسی مقبول ہونے کا, سیاسی طور پر مقبول ہونے کا ٹوٹل جو فارمولا ہے نا, وہ یہ بڑک بازی, رنگ بازی, مکمل طور سے پوائنٹ جڑے نا رنگ باز کریکٹر ہیں, اور یہ وہی کرتے چلے جا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو سیاستدان ہیں دوسرے, وہ ذرا تہذیب سے, ادب سے, محبت سے, کہ نہیں یار ملک کے گیا لے کے ٹرنا ہے, چیزوں کو آگے بڑھنا ہے, وہ معاملہ فہمی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اے بھائی بڑکا مر جاتا ہے. یہ وزیر اعظم بنے تب بھی ان کا رویہ یہی تھا, یہ وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی یہی تھا رویہ. اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے, ہوں بھی بھائی نے بڑکا مار مار کے دس رہا ہے کہ میں بہت وڈی ترمخاش ہے. وکری گل ہے کہ جب وہ ان کا طوطا چڑیا کا مینا گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے بھائی نے پیری پے ہوتے ہیں اور پیغام لے کے جا جاتا ہے کہ جناب خان صاحب سے ایک ملاقات کا شرف بخش دیں, رب دا نا جے, ہاتھ جوڑے ہوتا ہے. وہ پرویز خٹک صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے بڑا ایک مسکین سا چہرہ ان کا, اللہ تعالیٰ نے خیر چہرے بنایا, میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا. ویسے ایک بات میرے منہ میں آ گئی تو میں نے کہہ دی, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک پاسے بھائی ترلا پا رہا ہوتا ہے, دوجے پاسے جناب تڑی لا رہا ہوتا ہے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں گل میں تو گٹے تکر جتھے ہاتھ پہنتا بھائی کھچ لینا, ٹھیک ہے. یہ اس کا عمران خان کی ٹوٹل سیاست ہے, مکمل رنگ بازی پہ مبنی, اور اسی چیز کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں فواد چودھری صاحب. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایک ہوتا ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں عمران خان کی طرح کا لیڈر بن جاتا ہے, حادثاتی لیڈر ہے نا یہ ایکچولی. حادثاتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو 27 دسمبر 2007 کو شہادت ہوئی تھی, اس سے پہلے تک عمران خان پائن ٹانگے دی سواریاں بھی نہیں سی رکھتا, ٹھیک ہے. پھر جناب عمران خان کو ان کی شہادت کے بعد فل فورس لا کے تیار کیتا گیا پوری طریقے سے, اور 2011 میں جو انہوں نے جلسہ کیا وہ مینار پاکستان کے اوپر, اس تو بعد وہ بھائی پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا, انہوں مکمل طور سے سپورٹ رہی. اب تھوڑی بہت ہی سپورٹ جڑی کھینچی گئی, لیکن آج کی سماعت میں جس طریقے سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے, ٹھیک ہے, وہ ریلیف میرا نہیں خیال کہ کسی عام آدمی کو ملنا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریلیف پہلے کبھی کسی کو ملا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاڈلا اخیر لاڈلا ہی ہوتا ہے. نہال ہاشمی صاحب کا کیس کیا تھا, انہوں نے تو کسی جج کا نام نہیں لیا تھا. طلال چودھری کا کیس کیا تھا, انہوں نے بھی کسی جج کا نام نہیں لیا تھا. یہ جو تھے اپنا دانیال عزیز صاحب, ان کا کیا کیس تھا,
توہین عدالت میں یہ تینوں لوگ نااہل ہوئے تھے، بلکہ جو ہے نہال ہاشمی ان پہ سزا بھی ہوئی سی، عمر قید بھی ہوئی سی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے کسی جج کا نام لے کے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو عدالتی کارروائی تھی جو ہوئی تھی نواز شریف کے حوالے سے، انہوں نے اپنے لیڈر کے دفاع میں وہ باتیں کی تھی جو توہین عدالت کے زمرے میں شمار کی گئی، اور جس کے نتیجے میں پائن نہ ترنا نو یعنی ٹانگتا گیا پھڑ کے، سیاست سے باہر نکال دیے گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ماتحت عدلیہ کی ایک خاتون جج کا نام لے کر کہا کہ آپ کو شرم آتی ہے، شرم نہیں آئی، ہم آپ کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اب جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، جو جواب لکھ کے دیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل اختیارات والی جج ہیں کہ جناب ایگزیکٹو اختیار والی جج ہے. یعنی ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو الگ ہوئے مدت تو ہوئی پائے. یہ وزیر اعظم رہا پاکستان کا، تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ ان کا نام لے کے بھرے مجمع میں جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کے تو جو ماننے والے ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے جو ماننے والے بہت زیادہ ہیں. اب ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں، وہ اس طرح سے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان دے منن والے جڑے وہ تے کسے دا لحاظ نہیں کرتے پائے. وہ عمران خان کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیتے اوتے فریفتہ ہو جاندے نے، وہ عمران خان کسی کی طرف غصے سے دیکھ لیتے او دے خلاف ہو جاندے نے، او دے اگلے پچھلے ساری چیزاں جڑی نا پھون چھڑ دے پھڑ گئے. یہ ایک جو انتہا پسندی ہے نا سر، وہ عمران خان سیاست کے اندر لے کے آئے ہیں، اور اخیر انتہا پسندی ہے جو وہ لے کر آئے ہوئے ہیں. بہرحال سر بات یہ ہے صرف کرنے کی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر فی الحال لاڑلے نکلے ہیں. اب 7 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا، اور اس 7 دن کے اندر انہوں نے جواب لکھ کر دینا ہے. سوچ سمجھ کر کہا گیا کہ لکھ کر لائیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک دفعہ پھر عمران خان کا جو ہے نا وہ ایک وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا کہ مردانگی پر ایک پھر جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی قسم کا جواب دوبارہ دائر کرتے ہیں، یعنی وہ داخل کرتے ہیں جواب، یا پھر وہ معافی مانگتے ہیں سیدھا سیدھا. آج عدالت کے اندر وہ پوچھا صحافیوں نے ان سے کہ سر آپ معافی مانگیں گے. جب وہ جا رہے تھے تو یا آپ جناب کیس فائٹ کریں گے، تو آگے سے مسکرا کے پوچھ رہے تھے کہ میں نے کی کرنا چاہیے. اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں، آج انہوں نے ایک چھوٹی سی وضاحت بھی ایک طرح کی دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو ایک رپورٹر مجھے بڑا تنگ کر رہا تھا، تو میں نے اسے مذاق میں کہا کہ میں بڑا خطرناک ہوں، تو وہ جو ہے نا بڑا ایک ایشو بن گیا، تو میں تو رپورٹر نو کہہ رہے ہیں ایسا. اچھا وہ جو رپورٹر تھے وہ حیدر شرازی صاحب ہیں. اچھا یہ سوال کرنے پر ان کو نوکری سے بھی نکالا جا چکا ہے، میں اس پر بات کر چکا ہوں، پہلے اس پر ولاگ کر چکا ہوں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا سر، انہوں نے اب جو جواب داخل کرنا وہ پتہ چلے گا کہ پائے نے کیڑے موڈ چے گئے نے. ویسے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، سوائے میرا خیال ہے حامد خان صاحب کے، حامد خان صاحب ایک بہت سینئر وکیل ہیں اور وہ بڑے سمجھدار وکیل ہیں. میں ویسے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو جواب داخل کیا گیا تھا یہ حامد خان صاحب نے لکھا ہوگا، لیکن عمران خان کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جڑے مفت وکیل بڑے ہیں، اور وہ مفت وکیل جڑے نے وہ ڈیوٹی دے نے سر. اور اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو عمران خان جیسی شخصیات کو پوئے چڑھا کے نا پنجابی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جناب ٹنگوا دیتے ہیں پھڑ کے. تو وہ ان سے عمران خان صاحب کو بچنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بچ سکیں، کیونکہ جس طرح سے عمران نے اپنے آپ کو ایک ہی مین کے طور پہ، ایک بڑا ماچو مین کے طور پہ، ایک بڑے پلوان کے طور پہ پیش کیتا نا اب تک عوام کے سامنے، اگر وہ بھائی اتنے معافی مانگ لے گا جا کے کہ جناب مجھے معاف کر دے حضور، میں تھوڑے کو معافی مانگنا اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو عمران خان کے جتنے فالورز ہیں جڑے ایویں چوڑے ہوئے پھردے نے، بازار چھوڑے ہم چوڑے، وہ والے جو لوگ ہیں نا سر، وہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، وہ عمران خان سے نالا ہو جائیں گے. وہ عمران خان کے بارے میں یہ تاثر لے کے پھر رہے کہ اس تو وڈا تو پہلوان ہی کوئی نہیں جڑا امریکہ نو کھا مار رہے. حالانکہ امریکہ دے پیری پہ ہے پہلوان، ٹھیک ہے، وہاں پہ فرم کھولی ہوئی ہے، اور CIA کے ایک سابق جو سربراہ ہے ان کی فرم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل اور واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز سب میں عمران خان کے حق میں سٹوریز آنی شروع ہوئی ہیں. تو سارا یعنی انڈیا کا میڈیا بھی عمران خان کے حق میں سٹوریز چلا رہا ہے. تو یہ سر وہ اتنے دسی جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ جڑا نا اینٹی امریکہ ہوں،
تے وچوں وچوں بھائی نے امریکہ نال رلے نے. وہ کیا تھا کہ جناب وچوں وچوں کھائی جا تے اتوں رولا پائی جا. یہ عمران خان صاحب کا جو ہے ٹوٹل ایک سیاست ہے جو میں نے اب تک نوٹ کی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک دفعہ پھر عمران خان کی مردانگی جو ہے نا وہ اس پر سوالیہ نشان بھی ہے اور وہ خطرے میں بھی پڑ گئی. سچی بات یہ ہے باقاعدہ طور پہ. اب اگر وہ معافی مانگ لین گے تو بھائی نوری جڑے نے وہ انہوں دی مردانگی فارغ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو مردانگی رہے گی یا نہیں رہے گی بھائی سیاست دے کرن جو گا نہیں رہے گا پھر. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں پاکستان کی سیاست ہے. پاکستان کی سیاست میں ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ریسنٹلی مثال ہے شہباز شریف صاحب 16 روپے کے عمران خان الزام لگاتے ہیں, ان پر کیس ہیں اور فرد جرم عائد ہونی ہے. تو وہ فرد جرم عائد ہونے سے 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جن کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, جن کے بارے میں ساری قوم کو بتایا جاتا ہے کہ ساڈا واحد مسیحا ہوں پائے نہیں عمران ہے گا جی, باقی سب چور ڈاکو گئے. وہ سر اس وقت جو ہے وہ جس حالت میں لگا پھر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے. اور میں بڑے ہی کیا کہتے ہیں یعنی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنی بات رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے اشارہ ابرو کے گرد گھومتی ہے پاکستان کی پوری سیاست. اگر ان کے اشارہ ابرو عمران کے حق میں ہو جائیں تو پائے نے یہ سارے نوٹس ختم ہو جانے اور عمران خان دیاں انجراواں سیدھی ہو جانی ہیں. اگر وہ اشارہ ابرو جو ہے وہ عمران خان تے غصے تکدا رہا اور پرلے پاسے محبت دی نظر رکھی تو عمران خان دے دن پیڑے نے. ٹوٹل اتنی سی سیاست ہے. اب اس میں سے مختلف اندازے, مختلف باتیں, مختلف ذرائع, وقت کے ساتھ ساتھ 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے, یہ سین جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ ہم اس پر اپنی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن کہانی پائن ایک بندے دی گرد گھوم رہی ہے. پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے اور ایک ہی عہدیدار ہوتا ہے بلکہ کہنا چاہیے جس کے گرد پوری سیاست گھوم رہی ہوتی ہے. فی الحال عمران خان صاحب کو موقع ملا ہے, اللہ کرے کہ جناب وہ سینٹی پرویل کرے. میرا تو ویسے خیال ہی کہ معافی مانگ لینی چاہیے. مردانگی دی کیڑی گل ہے, پھر ایک باری بھائن کوئی مطلب ہے علاج کرا لیں گے, پھر کوئی بڑکا لا کے بچوں کو راضی کر لیں گے. لیکن ایک باری تو بچن دی کوشش کرنی چاہیے. میں اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کو یہی مشورہ دیتا. میں تو کم از کم یہی کہتا. آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پر, جو بھی کہتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے ہیں اگلے ولاگ.